إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دین کے سلسلے میں دو باتیں جاننا چاہیے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی فضیلت بھی معلوم ہو کہ اس پر کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا وعدے سنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وعدے کیے ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ معلوم ہوگا تو عمل آسان ہوگا، عمل کرنا آسان ہوگا، بلکہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا. آدمی عمل کے انتظار میں ہوگا کہ کب موقع ملے تاکہ میں یہ عمل کروں. اس لیے کہ آدمی کو جب دنیا کے کسی کام کا فائدہ معلوم ہوتا ہے تو آدمی وہ کام آسانی سے کرتا ہے، مشقت برداشت کر کے بھی کرتا ہے، بلکہ اسے مشقت محسوس بھی نہیں ہوتی ہے. جب آدمی کو احساس ہو اس کے پیچھے مجھے ملنے والا ہے تو پھر آدمی جو شوق سے، ذوق سے، رغبت سے اور جو ہے آدمی اندر کے جذبے سے کام کرتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ کام پر یہ ملنے والا ہے تو چنانچہ ہم کو رمضان میں کیا ملے گا، رمضان کا مہینہ کن خوبیوں سے آیا ہے اور کن کمالات کو لے کر آیا ہے اور کیا اجر و ثواب لے کر آیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. تو آدمی جو ہے شوق سے رمضان میں آئے گا، شوق سے رمضان کے سارے اعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی معلوم ہو. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ عمل کس طرح کیا ہے تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو. اس لیے کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اپنے مزاج پر نہیں، اپنے طریقے پر نہیں، بلکہ سنت طریقے سے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا. اگر آدمی بڑے سے بڑا کام کرے لیکن خلاف سنت کرے اس عمل کی عند اللہ کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کس طرح کیا ہے. اس لیے ہم کبھی فضائل بھی بیان کرتے ہیں، مسائل بھی بیان کرتے ہیں. آج کچھ تمہیدی باتیں مجھے عرض کرنا ہے. ایک بات تو آپ نے سنی ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اس وقت سے لے کر رمضان تک برابر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے. شاید ہم نے بھی کی ہوگی، نہیں کی ہے تو آپ جانے، ہر آدمی جانے میں نے کی یہ دعا کی ہے کہ نہیں کی ہے. اللہ کے نبی السلام کی دعا تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا مطلب ہے کہ اللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کو برکت والا بنا اور عافیت کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان کی آمد کا انتظار رہتا تھا.
2 مہینے سے انتظار ہوتا تھا۔ رجب کا شعبان رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا برابر مانگتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ رمضان کتنا برکتوں والا ہے، رمضان میں ایک مومن بندے کو کیا کیا ملنے والا ہے، اس کی آخرت کیسے سنورنے اور بننے والی ہے، یہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تفصیل ذکر کی ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ شاید ہم نے مانگا نہیں مانگا، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں داخل کر دیا ہے، رمضان ہمارا شروع ہو گیا ہے، اور ایک تراویح ہم نے پڑھ لی ہے، اور انشاءاللہ کل سحری کر کے روزہ بھی رکھیں گے۔ تو گویا کہ رمضان میں بلکہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، چنانچہ جو رات ہے یہ رمضان کی رات ہے، اور عجیب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پہلی ہی رات میں کئی برکتیں جمع کر دی ہیں۔ آج کی جو رات ہے وہ رمضان کی رات تو ہے ہی، لیکن یہ شب جمعہ بھی ہے، یعنی جمعے کی شب ہے، جمعے کی رات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج جو ہم مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جو رات شروع ہوئی ہے یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ جمعہ تو ہے سید الایام یوم الجمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سب دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے اس امت کو جمعے کا دن دیا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمعے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ آپ نے یہود کو، اللہ تعالیٰ نے یہود کو اختیار دیا، تو یہودیوں نے جو ہے وہ سنیچر کو پسند کیا، اور نصارہ کو اختیار دیا تو انہوں نے جو اتوار کو پسند کیا۔ چنانچہ یہود کے ہاں خاص طور سے سنیچر کا دن عبادت کا دن کہلاتا ہے، اور یہود اور نصارہ کے ہاں وہ اتوار کا دن جو ہے ان کی عبادت کا دن کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے اس امت کو ہمارے نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے، اور جمعے سے پہلے جو شب آتی ہے علماء نے فرمایا کہ جس طرح شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ شب جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور وہ عبادتوں کی شان بڑھ جاتی ہے اور عبادتوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان سے متعلق میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کی روشنی میں کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، آپ کے علم ہو تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ جو امت کو حدیثیں ملی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ملی ہیں۔ پوری کتابوں میں جو حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں مروی ہیں، علماء نے شمار کیا، محدثین نے شمار کیا ہے کہ 5374 حدیثیں، 5370 پر 4 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ چنانچہ رمضان کے فضائل میں بھی بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ترمذی ابو داود میں بھی ہیں، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہیں، اور جو دیگر کتابیں حدیث کی ان سب میں حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری حدیثیں ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جیسے آج پہلی رات ہے، پہلی رات شروع ہو گئی ہے، سورج غروب ہوتی ہے، رمضان شروع ہو گیا، تو فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ پہلی بات فرمائی صفدت الشیاطین ومردت الجن، فرمایا کہ جتنے شیاطین ہیں اور سرکش جو جنات ہیں ان سب کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور بیڑیاں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ علماء لکھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے،
چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، یا کم سے کم جو شیطان جو انسانوں کو ان کے نفس کی اور چاہتوں کی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں جگہ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو وہ اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جیسے خدا کی ماننی چاہیے اور خدا کی جو اطاعت کرنی چاہیے، اس طرح آدمی اپنی خواہشات نفس کی اطاعت کرتا ہے، اپنی نفس کی بات مانتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا نفس کا تقاضا ہے، لہذا وہ بجائے اللہ کی بات ماننے کے اپنے نفس کی بات مانتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کو معبود اور الہ بنانے کے بجائے، اس نے اپنی ذات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ چنانچہ شیطان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ انسان اللہ کا عابد نہ بنے، اللہ کا بندہ بن کر اطاعت والی زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جائے، خواہشات کے پیچھے پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان شیاطین کو جکڑ دو، اور جو جنات جو سرکش ہیں ان کو بھی قید کر دو، تاکہ میرے بندے میری عبادت کر سکیں، میرے بندوں کو میری عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اور جنات کو جو سرکش ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قید کر کے، ایک دوسری حدیث میں آتا کہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں، چنانچہ وہ انسانوں کو بہکا نہیں سکتے، انسانوں کو ورغلا نہیں سکتے، اور انسانوں کو حرام کاموں میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام کیا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، ایک مہینہ اگر بندہ وہ جس طرح اللہ چاہتے ہیں رمضان اس طرح گزار لے، تو فرمایا کہ من سلمت لہ رمضان سلمت لہ سائر السنہ، جس کا رمضان اچھی طرح گزر جائے، جس طرح مطلوب ہے، فرماتے سارا سال اس کا صحیح گزرے گا۔ سارا سال صحیح کیوں نہیں گزرتا ہے؟ اس لیے کہ رمضان صحیح نہیں گزارا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا ہے، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے رمضان کو بھی اپنے تابع کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا چاند دیکھ کے روزہ شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ پورے 29 یا 30 دن روزے برابر رکھو، اپنی مرضی سے نہیں کہ پہلے کچھ رکھ لیے، آخری اشرے میں کچھ رکھ لیے، یا جو ہے وہ طاق راتوں کے روزے رکھ لیے، یا جمعے کا روزہ رکھ لیا۔ یہ کہاں سے ہم نے بنا لیا ہے؟ میرے دوستو، رمضان ہے۔ چاند دیکھنے سے لے کر اگلے مہینے شوال کا چاند دیکھنے تک رمضان کا مہینہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان کو رکھنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ مولانا میں نے 2-4 دن پہلے رکھ لیے ہیں، اب بیچ میں ذرا کھا پی لیتا ہوں، اس کے بعد آخری میں جو طاق راتیں آتی ہیں یا آخری کا جو اشرہ بڑا ہوتا ہے اس میں رکھ لیتا ہوں، یا جمعے کا روزہ ہے بڑا وہ رکھ لیتا ہوں۔ کوئی روزہ چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہر روزہ بڑا ہے، ہر دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں تراویح میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع میں عشرے کے 10 چند دن تک لوگ ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے، کھچاکت نظر آتی ہے، دیر سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور بیچ کے عشرے میں لوگ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، بالکل مسجد جو آدھی ہو جاتی ہے، پونی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر آخری اشرے میں تاخراتوں میں پھر ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ میرے دوستو، پورے رمضان کے مہینے کی قدر یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ نہ چھوڑا جائے، رمضان کی ایک تراویح نہ چھوڑی جائے، پورے روزے رکھے جائیں اور پوری تراویح پڑھی جائے۔ یہ اصل رمضان کا صحیح استقبال ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ کریں، زیادہ نفلیں نہ پڑھیں، زیادہ قرآن بھی نہ پڑھیں، زیادہ کوئی اور کام بھی نہ کریں، کم سے کم 3 کام کر لیں۔ ایک کام کرے، کسی حال میں روزہ نہ چھوٹے، روزہ مجھے ہر حال میں رکھنا ہے۔ اگر کسی کو روزہ نہ رکھنے کا مسئلہ ہے تو علماء سے پوچھیں کہ میرا یہ حال ہے، ان حال میں مجھے روزہ رکھنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، خود فیصلہ نہ کرے۔ جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ بیمار ہوتے ہیں تو کوئی گولی خود نہیں کھاتے، دوا خود استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ دوا میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی کو کوئی مقدمہ لڑنا ہوتا ہے تو کسی لائر سے جا کر مقدمہ لڑتا ہے، خود ہی جا کے لڑتا نہیں ہے۔ اچھا مکان بنانا کسی کو ہے، کسی اچھے انجینئر سے فیصلہ لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، خود فیصلہ نہیں کرتا ہے۔
اسی طرح میرے دوستوں رمضان کے کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہو، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں میرے لیے روزہ نہ رکھنا ٹھیک ہے، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں بھئی کب نہیں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم جب بیان ہوگا تو اس میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن کسی کو روزہ رکھنا نہیں ہے کسی وجہ سے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے لیے روزہ اس وقت چھوڑنا مناسب ہوگا، تو پہلے علماء سے پوچھے، مسئلہ پوچھے۔ جیسے میں نے کہا کہ فضائل بھی معلوم کرنا چاہیے، مسائل بھی معلوم کرنا چاہیے تاکہ آدمی گنہگار نہ ہو۔ مسائل اس لیے پوچھنا ہے تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے سنت کے طریقے پر، اور عمل عند اللہ قبول ہو جائے۔ اور دوسرے یعنی مسائل فضائل اس لیے سننا ہے تاکہ عمل کا شوق اور رغبت اور جذبہ اندر سے پیدا ہو جائے، اور عمل کرنے میں لذت ملے، عمل کرنے میں حلاوت ملے، عمل کرنے میں چاشنی اندر سے محسوس کرے، عمل بوجھ نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ دو باتیں میں کہہ رہا تھا کہ ایک روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا، اور تراویح کسی حال میں نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ رمضان پھر آئے گا نہیں تو آئے گا 11 مہینے کے بعد آئے گا، اس وقت ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تراویح ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس اللہ کے کوئی سال ثواب کر دے تو دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، خود سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک تو میں درخواست کرتا ہوں، میں صرف معلومات کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتا بلکہ عمل کی ترغیب ہونا چاہیے کہ بھئی ہم ماشاءاللہ ہماری مسجد شروع دن سے اللہ کا کرم ہے، ہم اس میں آتے ہیں، آپ حضرات کے درمیان میں رہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، لہذا آپ شوق سے آتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں، کسی حال میں رمضان کا روزہ نہ چھوڑا جائے اور تراویح نہ چھوڑی جائے۔ اور تیسری جو بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ گناہوں سے بچنے کی فکر کی جائے کہ چھوٹے بڑے گناہ جتنے بھی گناہ ہیں، آنکھ سے غلط دیکھنا، کانوں سے غلط سننا، زبان سے غلط بولنا، اور پھر منہ میں حرام لقمہ رکھ کے کھا جانا سحری افطاری میں، یہ اس سے کوئی اجتناب کر لے، پھر دیکھو رمضان کیسے گزرتا ہے، اور رمضان سے روحانیت کیسے بڑھتی ہے، رمضان سے تقوی کیسے ملتا ہے، رمضان سے اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں سنا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفدت الشیاطین ومرضت الجن، اور دوسری بات فرمائی وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، آقا نے فرمایا 7 کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، سارے دروازے جہنم کے بند ہیں۔ وہ کہ خوشخبری ہے، اب بھی جو ہے آدمی اگر جہنم میں لے جانے والے اعمال سے نہ بچے تو کب بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ غلقت ابواب النار یہ کہنا کافی تھا، لیکن آگے فرمایا فلم یفتح منها باب، ان 7 دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ چنانچہ میرے دوستو یہ حدیث سے آپ ملائے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ کل قیامت میں جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ فلاں ابن فلاں، عبد الرحمن ابن عبد الرحیم، عبداللہ ابن عبد الرحیم، فلاں کے بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں، اسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا، فقد فاز، قرآن کہتا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ نہیں کہ الیکشن میں کھڑے تھے ماشاءاللہ جیت گئے، امتحان دے رہے تھے پاس ہو گئے، بلڈنگ بنائی بلڈنگ پوری ہو گئی، کار خرید لی، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ یہ ساری کامیابی عارضی ہیں، وقتی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی کا کل قیامت کے میدان میں اس کے حق میں اعلان ہو جائے، اللہ ساری خلقت کے سامنے، ساری بشریت انسانیت کے سامنے اور سارے اولاد آدم کے سامنے کہ فلاں کو اللہ
تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور فلاں کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا، فرماتے یہ کام فقد فاضا کے معنی سے کامیاب ہو گیا، لیکن قد داخل کر کے اسے اور مؤکد کر دیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آگے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کہاں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ معاف فرمائے، لوگ رمضان کے مہینے کو بھی دنیا کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں کہ صاحب رمضان آیا ہے، اب کمانا کیا ہے؟ کپڑے سے کماؤ، جوتے سے کماؤ، فروٹ سے کماؤ، فلاں سے کماؤ، فلاں سے کماؤ، یہ کہہ کر صرف مال کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ رمضان کا مہینہ آخرت بنانے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ آگے فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، ملا نہیں کہہ رہا، مفتی نہیں کہہ رہا، امام اور حافظ صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ طے ہے، وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یہ سیزن آیا ہے آخرت بنانے کا، نیکی کرنے کا، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ پانے کا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت سلمان فارسی کے حدیث، لمبی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی اور کل انشاءاللہ جمعے میں کوئی سنائے گا آپ کو، اس سے پہلے سنایا ہوگا۔ سلمان فارسی کی جو لمبی حدیث ہے اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ کیا بڑی بات فرمائی، اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی کوئی نفلی کام کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 50 60 70 80 100 سال کی زندگی میں آدمی نفلی نماز پڑھتا رہا، تہجد بھی، اشراق بھی، چاش بھی، اوابین بھی، صلاۃ الحاجت بھی، صلاۃ الخوف بھی، ساری نفل نمازیں پڑھتا رہا، تو یہ زندگی بھر کے نفل نماز فجر کی 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فجر کی 2 رکعت کو جو ثواب ہے اور اس کا جو مقام ہے اس کے برابر زندگی بھر کے نفلیں نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے نفل کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ 1 رکعت آپ نہ پڑھیں گے، 2 رکعت آپ نہ پڑھیں گے، آپ کو فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ فرما کہ اس ماہ مبارک میں جو آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں سیل لگتے ہیں، دنیا میں جو لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ یہ خریدو تو 2 ملتے ہیں، 2 خریدو تو 4 ملتے ہیں، 1 کے بدلے میں 3 ملتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بیپار ہے، کوئی تجارت ہے کہ یعنی یہ کرو تو 70 ملیں گے، 1 روپے کا 1 ملتا تھا، اب 1 روپے کے بجائے 70 جو آپ کو جو چیزیں ملیں گی، کون سا بیپار ہے؟ اللہ فرماتے یہ فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں فرض تو پڑھنا ہی ہے، ہر طرح ہر وقت پڑھنا تھا، آج بھی پڑھیں گے، یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ مجھے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے کہ صاحب جو ہے نوافل کی کیا معنی، اشراق کی نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے چاش کی نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے اوابین کی نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے فجر سے پہلے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، 8 نہیں پڑھ سکتے 6 رکعت پڑھیں، 6 نہیں پڑھ سکتے 4 رکعت پڑھیں، 4 نہیں تو کم سے کم 2 تو پڑھ ہی لیں۔ میرے دوستو یہ سیزن ہے کہ نفلوں کو فرض بنا دیا گیا ہے اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کے چاہنے والے، ثواب کا متلاشی اور ثواب کمانے کا جس کا جذبہ ہے، آجا آگے بڑھ جا۔ یہ صرف 30 یا 29 دن باقی رہیں گے، یہ سیزن ہے، اس میں آخرت بنا لے، ثواب کما لے، اجر و ثواب کو مستحق بن جا، نفل ادا کر، فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ منادی اعلان کرتا ہے، دوسرا اعلان کرتا ہے اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کے دل دادا، اے برائی کے شوقین اور برائی کر کے مزے لینے والے،
بچ جا، رک جا، اس لیے کہ یہ برائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، برائی کرے گا تو نقصان اپنا کرے گا۔ اس لیے میرا دوست پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندوں کو جو جہنم کے مستحق ہو گئے اللہ ان کو آزاد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ بات یعنی جو فرمائی کہ صاحب جو آگ سے آزادی بندوں کو اللہ دیتے ہیں، یہ صرف ایک رات نہیں ہے، یہ صرف شب قدر میں نہیں ہے، یا شب عید میں نہیں ہے، بلکہ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر دن اللہ کی طرف سے یہی جو ہے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آج کی گفتگو میں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ رمضان کو ضائع نہ کریں، رمضان کو وصول کریں۔ رمضان کو وصول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ روزہ نہ چھوڑے، تراویح نہ چھوڑے، اللہ توفیق تہجد کا اہتمام کرے، اللہ توفیق دے اللہ کے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے حفاظ بہت اچھے ہم کو ملے ہیں، تجوید کے ساتھ صحیح قرآن جو ہر آدمی سمجھ سکتا قرآن، یہ علمون تعلمون والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن صحیح پڑھنا اور صحیح یاد کے ساتھ پڑھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس میں اخفا ہے، ادغام ہے، غنہ ہے، قلقلہ ہے، اظہار ہے، مد ہے، را کو کہاں پر پڑھنا ہے، اللہ کے لام کو کہاں پر پڑھیں گے، کتنا مد کھینچنا ہے، کون سے حروف حلقی ہیں، کون سا لفظ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کس لفظ کا کیا مخرج ہے، یہ ان کو پڑھایا گیا ہے، اسی انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سوچیں بھئی مسجد انصار میں 10 بجے ہو جاتے تراویح ختم ہوتے ہوتے، لہذا مسجد فرید چلے جائیں گے، یا کسی اور وہاں جلدی تراویح ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، پوری رات جاگنے کی ہے، رات کو اصول کرنے کی ہے۔ دیکھو لوگ چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر نہیں بیٹھے، وہ جا کے کیا کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، وہ تو وقت ضائع ہو رہا ہے، لا یعنی باتوں میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ صرف کانوں کے عیاشی کے لیے بات نہ سنیں، بلکہ بھئی ہمارے اندر کوئی باتیں پیدا ہونا چاہیے۔ اتنا مبارک مہینہ رمضان کا آیا ہے، اگر رمضان کو بھی آدمی وصول نہ کرے اور رمضان کو ضائع کر دے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا تھا، اور جو ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور مجھے آمین کہنے کو کہا ہے تو میں نے آمین کہی ہے۔ ایک ماں باپ کو کوئی پائے، ان کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر کے ان کی دعائیں لے کر جنت کا مستحق نہ ہو جائے، مغفرت نہ کروا لے، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا نے اس پر آمین کہی۔ ایک وہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے اور آدمی آپ کا نام سن کر درود نہ بھیجے، وہ برباد ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہی۔ اور تیسرا، جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے لیکن رمضان کی عبادتیں کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے، اس کی بد دعا ہے، اور تمام نبیوں کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بد دعا پر آپ کی آمین کی مہر ہے۔ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے رمضان کو میرے دوستوں اپنی آخرت کے اعتبار سے بنانا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ روزے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں مختلف انشاءاللہ چیزیں آتی رہیں گی، اور انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی صحیح قدردانی کی اور رمضان کو وصول کرنے کی اور رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کا اہتمام کرنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ کے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری یہ ہے کہ اللہ ہر گناہ سے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، بڑا ہو یا چھوٹا، آنکھوں کا ہو یا کانوں کا، زبان کا ہو یا ہاتھوں پیر کا، ان سارے گناہوں سے بچنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،